بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتاؤں گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک فارسی نوجوان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ موجودہ ایران کے علاقے اصفہان میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد اپنے علاقے کے سردار اور جاگیردار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کو آپ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ آپ کا بہت خیال رکھتے تھے اور انہیں شب و روز آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت کی فکر رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد آتش پرست تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اس کا بیٹا آتش پرستوں کا مذہبی پیشوا بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد زمینوں کی دیکھ بھالی خود ہی کیا کرتے تھے۔ روزانہ زمینوں پر جاتے اور دن کا اکثر حصہ وہاں ہی گزارتے تھے۔ ایک روز کسی وجہ سے خود زمینوں پر نہ جا سکے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آج وہ زمینوں کی نگرانی کے لیے جائے۔ زمینوں پر جاتے ہوئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ عیسائیوں کے گرجا کے پاس سے گزرے۔ عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو ان کی عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا اور وہ ان کے دین کی طرف راغب ہو گئے۔ ان لوگوں سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ شام ملک میں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب گھر واپس آئے تو والد کو سارا واقعہ سنایا۔ والد نے کہا، بیٹا جس دین سے تم متاثر ہوئے ہو اس دین سے تمہارے آباء و اجداد کا دین کہیں بہتر ہے۔ والد نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی اور اس کو اپنی کڑی نگرانی میں رکھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے گرجے میں خفیہ پیغام بھجوایا کہ جب کوئی قافلہ شام جائے تو انہیں اطلاع دی جائے۔ تھوڑے دنوں کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو شام جانے والے قافلے کی اطلاع دی گئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ چھپ چھپا کر گھر سے نکلے اور قافلے کے ساتھ مل گئے۔ شام پہنچنے پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے وہاں کے بڑے گرجا کے پادری کے ہاں حاضری دی اور اسے کہا، مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ہاں رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ پادری نے آپ رضی اللہ عنہ کو پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو پادری کا کردار پسند نہ آیا۔ اس کے قول اور عمل کا تضاد دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ اس سے متنفر ہو گئے۔ پادری کی وفات کے بعد لوگوں نے دوسرے شخص کو گرجا کا پادری منتخب کر لیا۔ یہ پادری بڑا عابد اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس پادری سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور اس کی خوب خدمت کی۔ جب اس پادری کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی موت کے بعد وہ کدھر جائیں؟ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو موصل شہر میں ایک دوسرے پادری کے پاس جانے کا حکم دیا۔ پادری کی موت کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ موصل روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ موصل جا کر پادری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ جب اس پادری کی موت کی گھڑی قریب ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس سے بڑی افسردگی سے عرض کیا، آپ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں؟ میں نے کیوں ناز و نعمت کی زندگی کو خیر آباد کہا؟ کیوں میں نے پھولوں کی سیج چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ کہاں کا رخ کروں؟ کس سے اپنا رہنما بناؤں؟ کس سے مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ پادری نے کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، بیٹا نصیبین کی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا، اس سے میرا پیغام دینا، وہاں آپ رضی اللہ عنہ کے خیالات کی آبیاری ہوگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پادری کی موت کے بعد ان کے حکم کے مطابق نصیبین نامی بستی میں آئے اور نئے پادری کو تلاش کر لیا اور اس کو اپنے پہلے پادری کا پیغام پہنچایا۔ نئے پادری نے آپ کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی ہی مدت کے بعد اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ دی تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں جائے۔ پادری نے کہا کہ بیٹا اموریہ کی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نصیبین کے پادری کی وفات کے بعد اموریہ روانہ ہوئے اور پادری کے حکم کے مطابق نئے پادری کو تلاش کر لیا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دی اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ جب اموریہ کے پشپ کی موت کا وقت آیا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اب انہیں کس کے پاس جانا ہوگا۔
تاکہ ان کے مقصد حیات کی تکمیل ہو سکے، تو اموریہ کے پشب نے ان الفاظ میں جواب دیا: اب روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جسے مذہبی علم پر عبور حاصل ہو، لیکن یاد رکھیں سرزمین عرب میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں جو دین ابراہیمی لے کر آئیں گے۔ پھر وہ اپنے آبائی وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی نمایاں علامات یہ ہوں گی کہ وہ صدقہ قطعاً نہیں کھائے گا، البتہ ہدیہ کو قبول کرے گا۔ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو وہاں پہنچ کر ان سے مستفیض ہوں۔ اموریہ کے پشب کی وفات کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے قرار ہو گئے اور اس تلاش میں رہے کہ کوئی انہیں اس جگہ پر لے جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ ایک دن اچانک آپ کی ملاقات بنو قلب کے تاجروں سے ہوئی جو مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے بنو قلب کے تاجروں کو کہا کہ اسے بھی اپنے ساتھ مدینہ لے چلیں۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ وادی القرا پہنچے تو انہوں نے دھوکے سے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ ایک دن مدینہ منورہ کا ایک یہودی اس یہودی کے ہاں آیا۔ اس نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آیا۔ مدینہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے بتائے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدینہ کے یہودی کے لیے دن رات کام کرتے اور شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے لیے وادی قبا پہنچے۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کھجور کے درخت سے پھل اتار رہے تھے۔ جلدی سے درخت سے اترے اور کھجوروں ایک تھیلے کے ساتھ وادی قبا روانہ ہوئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وادی قبا پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یہ کھجوریں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قبول کرتے ہوئے کھجوریں ساتھیوں کو کھانے کے لیے دیں لیکن خود نہ کھائیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دل میں کہنے لگے کہ ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ہوئی۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کھجوریں بطور تحفہ پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دل میں کہنے لگے کہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ مدینہ پہنچنے پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تدفین کے لیے جنت البقیع میں تشریف فرما رہے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر مہر نبوت دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ گئے اور چادر ایک طرف کر دی اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے مہر نبوت کا دیدار کیا اور پہچان گئے کہ یہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے بارے میں انہیں اموریہ کے پشب نے بتایا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے مہر نبوت کو چومنے کے لیے قدم بڑھایا اور زار و قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر پیار سے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا: کیوں روتے ہو؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنی درد بھری داستان سنا دی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سنا۔ سب نے مبارکباد دی کہ آخرکار آپ رضی اللہ عنہ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے یہودی مالک سے آزادی کے لیے معاوضہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی باہمی مالی امداد سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے مالک کو معاوضہ ادا کیا اور اپنے آپ کو آزاد کروا لیا۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی مواخات کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: اگر دین سریاپار بھی ہوتا تو اہل فارس میں سے ایک ایسا شخص اسے وہاں سے بھی اتار لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے
اور فرمایا کرتے تھے کہ سلمان رضی اللہ عنہ میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن حوض کوثر پر ملنے کی خوشخبری بھی دی۔ کفار مکہ نے مختلف عرب قبائل کے ساتھ مدینہ منورہ پر یلغار کر دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ خندق کھودی گئی اور مدینہ منورہ دشمن کی یلغار سے مکمل طور پر محفوظ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایران کی فتوحات میں بھرپور انداز سے حصہ لیا۔ بڑے بڑے معرکوں میں آپ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے اور اسلام کے لیے جہاد کیا۔ ایران کی فتح ہونے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایرانی تھے اور ایران کی مقامی زبان جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مقامی باشندوں کو اسلام کی بھرپور تبلیغ کی۔ ایرانی اپنی زبان میں اسلام کی تبلیغ سے بہت متاثر ہوئے اور جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کے جنگی کارناموں اور اسلامی خدمات کے اعتراف میں آپ رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر بنایا۔ آپ نے گورنری کے دوران اپنی زندگی کو انتہائی سادہ رکھا، مسکینوں اور محتاجوں کی خوب خدمت کی، ہمیشہ عدل و انصاف کو اپنا اصول بنایا۔ مدائن کی گورنری کے دوران ایک دن کسی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندتے دیکھا تو اس نے دریافت کیا کہ حضرت خادم کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسے کسی کام کے لیے بھیجا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنے خادم سے بیک وقت دو کام لوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیمار ہوئے۔ طبیعت مسلسل خراب ہوتی گئی۔ جب تیمارداری کے لیے لوگ آتے تو آپ رضی اللہ عنہ ان کا شکریہ ادا کرتے اور رخصت ہوتے وقت ان کو الوداعی کلمات کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی مرض میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ تو دوستوں، یہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا خوبصورت سفر۔ ملتے ہیں ایک دوسرے خوبصورت واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔